الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی نبی الایمان والارکان وعلی آلہ وعطرتہ واولادہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدہم من نسلہم قد جاءنا من قبلہم العابد والباقر والصادق والقاظمہ ثم الرضا ثم النقی ثم التقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت امین فیوزات اویسیہ حضرت صاحبزادہ پیر میاں محمد عمران اویسی صاحب زید مجدہ و مقامہ۔ زینت مسند عزت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حبیب سلطان اویسی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ اور آج کی اس عرس مقدس میں آنے والے جملہ مریدین وابستگان اور قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن محترم المقام خالد محمود بن حاجی گل صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع ننکانہ صاحب، جتنے بھی عقیدت مند آئے ہیں، اللہ کریم ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دعا ہے جو بھی دامن مراد لے کر آپ ولی کامل کی درگاہ پہ آئے ہیں، اللہ کریم سب کی دامن مراد بھر کے اللہ کریم آپ کو بھیجے۔ حاضرین محترم، اولیاء کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنا یہ حکم خدا بھی ہے اور حکم مصطفیٰ بھی ہے۔ تھوڑی عقیدت والی سبحان اللہ علی چاہیے ذرا۔ اولیاء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھنا یہ منشاء خدا بھی ہے اور حکم مصطفیٰ بھی۔ میں نے قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس پہ توجہ چاہوں گا۔ چند لمحے اسی آیت کے تناظر میں چند باتیں آپ سے کر لی ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو، کن کو؟
اچھا جب حکم ایمان والوں کو ہے باقی نکل گئے. حکم ایمان یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ایمان لے آئے. اگلا کام یہ کرنا ہے پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ. دو کام ہو گئے جی، ایمان لے آئے، متقی ہو گئے. مولا کافی ہے، جنت مل جائے گی، کامیاب ہو جائے گے. ایمان بھی دامن میں ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے. مولا بس اب جنت مل جائے گی. اللہ فرماتا سوچنا بھی نہیں، صرف ایمان کافی نہیں، تقوی کافی نہیں. مولا پھر فرمایا ایک کام اور کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. سچوں کے ساتھ بولو، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ایمان لے آئے کافی نہیں، تقوی آ گیا کافی نہیں. ادھر توجہ کیجیے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تیسرا کام یہ ہے سچے ڈھونڈو. ہائے ہائے ہائے، سچے، اس کا مطلب ہے سچے پہلے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اچھا قبلہ حضور، ایمان لانا کمال ہے، تقوی اختیار کرنا کمال ہے، مگر بچانا اس سے بڑا کمال ہے. اس میں توجہ چاہوں گا. ایمان لانا کمال ہے، تقوی اختیار کرنا کمال ہے، مگر ایمان اور تقوی بچانا اس سے بڑا کمال ہے. اللہ فرماتا ہے بچنے کا طریقہ ایک ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر سچوں کا ساتھ مل جائے ایمان بھی بچ جائے گا اور تقوی بھی بچ جائے گا. اچھا اگر بات سمجھ لائے تو میں ایک مثال دے دوں. میدان کربلا ہے، ایمان سے بتاؤ یزیدی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو کہتے تھے حسین جلدی کرو ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، کلمہ بھی پڑھتے، نمازیں بھی پڑھتے، مگر حضور وہ کلمہ پڑھنا جانتے تھے، بچانا نہیں جانتے تھے. نمازیں پڑھنا جانتے تھے، بچانا نہیں جانتے تھے. رب کعبہ کی قسم ان سارے یزیدیوں میں ایک حور تھا جو نماز پڑھنا بھی جانتا تھا، نماز بچانا بھی جانتا تھا. ننکانے کو آئے زندہ زندہ. ایک حور تھا جو نماز پڑھنا بھی جانتا تھا، بچانا بھی جانتا تھا. اچھا حور نے ایمان بچایا کیسے، کلمہ بچایا کیسے؟ آیت کے اگلے حصے بھی عمل کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اس نے میدان کربلا میں دیکھا اس ہجوم میں سچا کون ہے، دیکھا کہ زہرا کا لال سچا ہے، یزیدیت چھوڑی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایمان لانا کمال ہے، تقوی اختیار کرنا کمال ہے، مگر بچتا
وَكُونُوا، پہلے سچے ڈھونڈو پھر ان کا دامن پکڑ لو. اب زمانہ بدل گیا ہے، ہمارے دماغوں نے تنقید سوچنا زیادہ شروع کر دی. بس توجہ چاہوں گا، میں 4 باتیں کر لی ہیں. اب عقیدت کی جگہ صرف تنقید ہے. اور یاد رکھے جب سے تنقید آئی ہے نا، ہمارے دلوں سے اہل اللہ کی محبت اٹھتی جا رہی ہے. بات تب بنے گی وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب سچوں کے ساتھ ہوں. قبلہ حضرت موجود ہے، علامہ حبیب سلطان صاحب قبلہ اویسی صاحب موجود ہے. بہت بڑا عالم ہے امام فخر الدین رازی، فلسفی ہے، منطقی ہے، مفسر ہے، مگر صرف علم سے بات نہیں بنی. صرف علم سے بات. کرم تب ہوا جب ہاتھ میں نجم الدین کبریٰ کا دامن آیا. امام غزالی بہت بڑا نام ہے، فلسفی ہے، مگر کرم تب ہوا جب ابو علی فارمدی کا دامن ہاتھ میں آیا. ایک نام تو آپ نے سنا ہوگا، امام احمد بن حنبل، چھوٹا نام ہے. قبلہ توجہ کیجیے گا، لوگوں نے دیکھا فقہ کا امام احمد بن حنبل وقت نکال کے ایک ننگے پاؤں چلنے والے درویش کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. لوگوں نے پوچھا ہے امام احمد بن حنبل آپ کو کیا ہوا؟ اتنا علم، اتنی فقاہت، مگر جب دیکھو بشر حافی کے پیچھے پیچھے، بشر حافی کے پیچھے پیچھے، حضور راز کیا ہے؟ تڑپ گئے. فرمایا لوگوں، میں جس خدا کو مانتا ہوں یہ اس خدا کو جانتا ہے. میں جس رب کو مانتا ہوں، مجھ میں اور بشر میں فرق یہ ہے، میں جس رب کو مانتا ہوں بشر حافی اس رب کو جانتا ہے. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کرم تب ہوتا ہے جب بندہ سچوں کے ساتھ مل جاتا. میں نے امام احمد بن حنبل کی مثال دی، بہت بڑا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، میری فقہ کے امام جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتی ہے. بہت بڑا انعام ہے، مگر امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں، زندگی وہی ہے جو 2 سال جعفر صادق کے قدموں میں گزری. وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کرم کا آغاز تب ہوتا ہے جب بندہ سچوں کا دامن پکڑ لیتا. کرم کا آغاز ہو جاتا. ہم نے تنقید کا ذہن بنا لیا. نہیں جی سارے نقل ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ سارے نقل ہے. خالد بھائی کیا کہتے ہیں؟ سارے. اچھا جو بندے کہتے ہیں نہیں جی سارے ہی نقل ہے، اس کے اس جملے میں ہی دلیل ہے. نقل ہوتی تب ہے جب اصل ہو. ہائے ہائے ہائے، اصل نہ ہو تو نقل نہیں ہوتی. یہ جو جملہ نا سارے ہی نقل ہے، اس کا مطلب ہے کوئی تو اصل ہے. اب وہ جو اصل ہے نا وہ وہی ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.
ایمان سے بتاؤ بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں، میں اگر کرامتیں شروع کر دوں تو ایک سلسلہ ہے، بڑے بڑے ولی ہوں گے، آپ نے دل پہ ہاتھ رکھنا، میں ولی کا نام بتانے والا ہوں، میں کسی بھی ولی کی شان بیان کروں سبحان اللہ، آپ علماء سے سنتی ہے فلاں کی یہ شان، فلاں کی یہ شان، فلاں کی یہ شان، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس ولی کا کیا مقام ہوگا؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضور جس کے بارے کہتے ہوں گے آج مجھے کرن سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہائے ہائے ہائے، جس کے فضائل خود مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، قبلہ میرا تو وجدان یہ کہہ رہا ہے کیا شان ہے ویسے کرنی کی کہ خطیب مصطفیٰ ہے اور مجمع صحابہ کا ہے اور موضوع ہے عظمت ویسے کرنی۔ اچھا جب صحابہ نے سنا نا ویسے کرنی کی یہ شان یہ شان یہ شان، حضور رہتا کدھر ہے حضور؟ اچھا یہ صحابہ نے قبلہ کب پوچھا؟ لفظ توجہ کیجئے گا، اہل نسبت بیٹھے، یہ صحابہ نے کب پوچھا؟ جب حضور نے اتنا کہا ہے اویس مگر میرا یار ہے، ہائے ہائے ہائے، اویس میرا، اب صحابہ میں تجسس بڑھا، حضور وہ رہتا کدھر ہے؟ فرمایا کرن میں، قبلہ کبھی آیا نہیں، فرمایا ماں کی خدمت لے روک رکھا ہے۔ اچھا دو بندوں سے کہا، اس پہ توجہ چاہوں گا، علی عمر تم دونوں ملو گے، تم دونوں، اور جب جاؤ نا میرا پیغام دینا، کیا اویس سے کرنا، اویس سے کہنا، نعرہ لگا دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ، اصل میں قبلہ مسلسل سفر ہے، نیند بھی پوری نہیں، ابھی بھی یہاں حاضری دے کے میں نے جیلم پہنچنا ہے، مغرب کے بعد جیلم میں ہے، اب توجہ کیجئے گا، اویس تم دونوں ملو گے، اسے کہنا مصطفیٰ کہہ رہے تھے میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ اچھا قبلہ جو قابل توجہ نکتہ ہے نا وہ یہ ہے، دو صحابی، کون کون؟ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا۔ سوال یہ ہے اویس کو ملنے کے لیے یہی دو کیوں؟ یہ دو کیوں؟ آؤ حکمت بتاؤ، حضور خاص توجہ، یہ دو کیوں؟ فرمایا عمر تم جاؤ گے، علی تم جاؤ گے، اس سے ملو گے، یہ دو صحابی ہیں، اویس ولی ہے، اویس تابعی ہے، یہ دو صحابی ہیں، ان کی کیوں ڈیوٹی لگائی؟ کیونکہ جانا ہے ولیوں کی طرف، سفر کرنا ہے ولیوں کی طرف، ایک عمر ہے ایک علی ہے، ان دونوں کی شخصیت کا سٹیٹس دیکھے، فرمایا عمر تیرے قریب شیطان نہیں آتا، اللہ کرے اگلے جملے پہ چادریں اتر جائے، تیرے قریب شیطان نہیں جاتا، اور فرمایا علی تیرے قریب منافق نہیں جاتا، ہائے ہائے ہائے، عمر کے قریب شیطان نہیں، علی کے قریب منافق نہیں، دونوں کو ولی کی طرف بھیج کے مصطفیٰ نے بتا دیا ولیوں کے در پہ نہ شیطان آتے ہیں نہ منافق آتے ہیں۔ ان دو کا انتخاب کیا، فرمایا عمر تم جاؤ گے، علی تم جاؤ گے، اور بتا دیا ایرا غیرہ ہر کوئی ولیوں کی طرف نہیں، ولیوں کی طرف صرف مومن آیا کرتے ہیں، جن کا
کا ایمان سے تعلق نہیں، اللہ ولیوں کا رستہ دکھاتا ہی نہیں ہے۔ عمر کو بیچ کے کہا شیطان نہیں جا سکتا، اور علی کو بیچ کے کہا منافق نہیں جا سکتا۔ آج کے بعد اگر کوئی ولیوں کو پسند نہ کرنے والا یہ کہے میں نہیں جاتا، اگر کوئی کہے میں نہیں جاتا، ارے نادان تو نہیں آتا، اللہ نے تجھے ولیوں کی توفیق ہی نہیں دی ہوئی۔ عمر اور علی تم جاؤ کس کے پاس؟ اویس، ایک شخص نے حضرت اویس کرنی کے فضائل سنے، سفر کر کے کرن پہنچا، میں نے اویس کرنی سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو جنگل میں بھیڑے چرا رہا ہے۔ کس طرف ہے جی؟ اس طرف ہے۔ قبلہ وہ نکل گیا، جب دیکھا بکریاں چر رہی ہے، بھیڑیا رکھوالی کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بکریاں چر رہی ہے، بھیڑیا، اور جناب اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے، قریب بیٹھ گیا۔ جب سلام پھیرا اس نے سلام کیا، آپ نے فرمایا کدھر سے آیا؟ لفظ سنیے گا، اس نے کہا حضرت باقی باتیں چھوڑے، پہلے یہ بتائیں آج فطرت کیسے بدل گئی؟ بھیڑیا تو بکری اٹھا کے لے جاتا ہے، آج رکھوالی۔ تاریخی جواب دیا حضرت اویس کرنی، آپ فرماتے من کان للہ قال اللہ لہو۔ آج تجھے راز بتاؤں، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا۔ اللہ اس کا ہو جاتا۔ وَقُونُ مَعَ الصَّادِقِ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق کی تعریف کیا ہے؟ علامہ صاحب قبلہ موجود ہے، صادق کی تعریف کیا ہے؟ لفظ دل پہ لکھیے گا، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو اسے صادق کہتے ہیں۔ ظاہر باطن، آؤ حضرت خواجہ خواجگاں تاجدار چشت ہند الولی عطائے رسول نائب رسول فی الہند معین دین و ملت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ قبلہ آپ درگاہ پہ موجود ہے۔ ایک ہندو پنڈت آ گیا۔ کون آیا؟ ہندو پنڈت، توجہ دیجیے، ایک ہندو پنڈت آ گیا۔ لوگ عقیدت سے حاضر تھے، جیسے آپ قبلہ اویسی صاحب کے پاس آتے لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ ہندو جو پنڈت لگا وہ حضرت خواجہ صاحب کو کبھی دائیں سے دیکھے، کبھی بائیں سے دیکھے، کبھی آگے سے دیکھے، میری طرف دیکھنا ہے جی، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ وہ خواجہ صاحب کا طواف کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ہندو ہے، پنڈت ہے، طواف کر رہا ہے، اور جوں چکر لگاتا جا رہا ہے حیرانی بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی دائیں آ رہے، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آپ نے بازو پکڑا، فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضور بڑا پریشان ہوں۔ کیا ہوا؟ صادق کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ کا وجود دیکھا ہے، اندر باہر سے سارے نور ہے۔ اس لفظ کا لطف لیجئے، اندر باہر سے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم
اس نے کہا حضور دیکھا؟ میں نے آگے سے دیکھا نور، پیچھے سے دیکھا نور، دائیں سے دیکھا نور، بائیں سے دیکھا نور۔ حضور نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا پریشان اس لیے ہوں کہ آپ کے دل پر ایک سیاہ نقطہ نظر آ رہا ہے، اس نقطے کی سمجھ، سارا بدن نور مگر دل پر ایک سیاہ نقطہ۔ بندے نے وائٹ لٹھے کا سوٹ پہنا ہو، ایک داغ لگا ہو تو وہ دور سے نظر آتا ہے۔ اس نے کہا سارا نور مگر وہ داغ سمجھ نہیں آتا۔ مسکرائے، فرمایا جاننا چاہتی ہو وہ داغ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پریشان اسی لیے ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک شرط ہے، میں تجھے بتا دوں گا، ادھر دیکھ لیں۔ کیا؟ آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ، پہلے میں تجھے راز بتاؤں گا۔ اب اندر سے تو وہ مرا بیٹھا تھا بیچارہ، دعوت دینے کی۔ اس نے کہا حضور پڑھائیے کلمہ، مجھے بس راز بتائیے۔ کلمہ پڑھا، خواجہ صاحب نے ہاتھ پکڑا، کلمہ پڑھا دیا۔ اب اس نے نظر اٹھائی، اب جب خواجہ صاحب کو دیکھا نا بے ہوش ہو گیا۔ اب سوال بڑھ گیا، پہلے یہ بتائے وہ نقطہ آیا کہاں سے تھا، اب یہ بتائے وہ نقطہ گیا کہاں۔ مسکرائے، فرمایا وہ نقطہ میرا نہیں تیرے کفر کا نظر آ رہا تھا، اور جب تو نے کلمہ پڑھ لیا ادھر وہ تیرا کفر دور ہوا، ادھر میرے دل سے وہ نقطہ دور ہو گیا۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا، ظاہر اور باطن ایک ہو اسے صادق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور ان کا مقام کیا ہے؟ قرآن نے ولیوں کا مقام بیان کرتے ہوئے حضرت ایک عجیب لفظ استعمال کیا، یا لفظ دیکھئے گا، یہ جو ولیوں کا مقام ہے، قرآن کہتا ہے ما یشاءون عند ربہم، ان کا مقام یہ ہے یہ جو چاہتے ہیں ان کا رب انہیں عطا کر دیتا ہے۔ جو توجہ نہیں کیا آپ نے، جو مانگتے نہیں، چلو اگلا لفظ اگر حضرت صاحب توجہ سے سن لیں، میں نے کہا یہ مانگتے نہیں، یہ اگر ولی کو بھی مانگ کے ہی لینا پڑے تو ولیوں میں اور باقیوں میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ولی مانگتا نہیں، ما یشاؤون، یہ چاہتے ہیں۔ اور جوانوں ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ جو کرتا ہے ولی کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ولی کچھ نہیں کرتا۔ لوگوں نے ہمارا عقیدہ ہم سے پوچھا ہی نہیں۔ میں ذمہ دار آستانے پہ بیٹھا ہوں، طاہر القادری کا شاگرد ہوں، عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ وہ ولی کرتا نہیں، کرتا اللہ ہے، ولی صرف چاہتا ہے۔ ولی صرف آؤ، اللہ نے علی حجویری سے کہا علی حجویری چاہنا تیرا کام ہے، لاہور میں کعبہ دکھانا تیرے رب کا کام ہے۔ ولی صرف چاہتا ہے، اور اللہ فرماتا ما یشاؤون،
یہ جو چاہتے ہیں ان کا رب انہیں عطا کر دیتا. یہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے، ادھر دل میں خواہش ہو، دل میں دعا جنم لے، اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے. یہ ولیوں کا مقام. دو لوگوں سے اعلان جنگ کیا اللہ نے. کتنے لوگ؟ اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ ہے. ایک سود کھانے والے اور دوسرے ولیوں کے دشمن. دو لوگ میں عرض کر رہا ہوں، دو لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا. ایک سود خور، ایک ولیوں کے دشمن. کا جو ولیوں کا دشمن ہے وہ ولیوں کا نہیں، وہ اللہ کا دشمن ہے. کیونکہ ولی اللہ، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے دوست. ویسے قبلہ علامہ صاحب موجود ہے، اب ان کے سامنے میں گرامر کی کیا بات کروں، یہ استاد ہے ہمارے. ولی کے اندر دوہرا معنی پایا جاتا ہے، باب تفعیل کا مبالغے کا صیغہ ہے. دوہرا معنی کیا؟ ولی ایک ہی وقت میں محب بھی ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں محبوب بھی ہوتا ہے. ولی ایک ہی وقت میں حاکم بھی ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں محکوم بھی ہوتا ہے. ولی ایک ہی وقت میں ذاکر بھی ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں مذکور ہوتا ہے. آپ کہیں گے عجیب بات، جو حاکم ہے وہ محکوم نہیں، اور جو محکوم ہے وہ اس وقت صدر پاکستان یا وزیر اعظم، یہ حاکم ہے، محکوم نہیں. جب محکوم ہے تو حاکم نہیں. بندہ یا حاکم ہوتا ہے یا محکوم ہوتا ہے. ولی حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے. آواز قدرت آتی، ولایت کا مقام سمجھو. جب ولی خود کو میرا محکوم بنا دیتا ہے، میں اسے کائنات کا حاکم بنا دیتا ہوں. تاجدار پاک پتن حضور بابا صاحب، بابا فرید مسعود گنج شکر، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا حضور کیا وجہ ہے؟ آپ جو چاہتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے. لفظوں پہ غور کیجئے گا. آپ جو اللہ ویسا. مسکرائے، فرمایا ایک راز ہے. حضور پردہ اٹھائیے. اگلے لمحے بابا صاحب کا رنگ بدلا، کیفیت طاری ہوئی. فرمایا سن، 40 سال تک فرید نے وہ کیا جو اس نے چاہا، محکوم بنا لیا. 40 سال تک فرید نے وہ کیا جو اس نے چاہا. اب حال یہ ہے وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا تھا. جب محکوم بنا لیا خود کو، اس نے حاکم بنا دیا. ایک بات یاد رکھنا جوانوں، کوشش کرو بغیر نسبت کے دنیا سے نہ جاؤ. کوشش کرو. نسبت کا پٹا، میرے بھائی پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا کلام، اور مجھے قبلہ وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آیا ہے. کیا نسبت بیان کی ہے. اعلیٰ حضرت مولا علی سے نہیں کہہ رہے، امام حسن سے نہیں کہہ رہے، امام حسین سے نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے عبد القادر جیلانی سے کہہ رہے ہیں. کیا کہتی ہے اعلیٰ حضرت؟ ذرا نسبت دیکھیے. فرماتی ہے اے عبد القادر جیلانی، تجھ سے در، ہائے 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 ہائے، لفظ دیکھیے، تجھ سے در، در سے ہے سب.
میری اتنی اوقات نہیں کہ میں خود کو آپ کا کہوں. تجھ سے در سے ہے سگ، اس سگ سے ہے نسبت مجھ کو. سمجھو امام اہل سنت، تجھ سے در سے ہے سگ، اس سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور آگے پتہ کیا کہتے، فرماتی ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے. پٹا گلے میں ہونا چاہیے، پٹا گلے میں. قبلہ ہم پڑھتے تھے نا لاہور میں، قبلہ صاحبزادہ حبیب سلطان صاحب جانتے ہیں بخوبی. ایک دفعہ لاہور میں کتا کش مہم چلی تھی. ہم نے ماڈل ٹاؤن کے پارکوں میں منظر دیکھا، بلدیہ والے آتے حضرت، ہاتھ میں ان کی گن تھی، وہ جو کتا نظر آتا اسے فائر مارتے اٹھا کے ٹرالی میں. ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کتا کش مہم کا، آوارہ کتوں کا. وہ ہر کتے کو رانا صاحب مارتے تھے، ہر کتے کو، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوتا. اور اس کا پیغام دے دیا میں نے، ہر کتے کو مارتے مگر جس کے گلے میں اسے چھوڑ دیتے. میں نے ایک دن ملازم سے پوچھا، میں نے کہا یار سب کو مارے جا رہے ہو، ان کو کیوں چھوڑ رہے ہو جن کے گلے میں پٹا ہے؟ اس نے جواب بڑا پیارا دیا. اس نے کہا جی جو پٹے والا ہوتا ہے نا وہ لاوارث نہیں ہوتا. اگر اسے ہاتھ بھی لگایا تو وارث آ جائیں گے. یہی نسبت ہے، یہی نسبت یار، یہی نسبت ہے. اگر کسی نے قبر حشر میں ہاتھ بھی لگایا تو وارث آ جائیں گے. ہائے ہائے ہائے. اگر ہاتھ بھی لگایا وارث آ جائے، کیونکہ اس نشانی کے جو سگ ہے وہ نہیں مارے جاتے. وہ کوئی نشانی تو رکھو. کتے کی بات آئی تو مجھے ایک کتا اور یاد آیا. امام فخر الدین رازی نے بات لکھی ہے، قبلہ بات بڑی خوبصورت ہے حضور. امام رازی کہتے ہیں اصحاب کہف جب غار میں تھے نا، تفسیر کبیر میں لکھا ہے جب وہ غار میں کتنا عرصہ سوئے رہے، 309 سال وہ غار میں سوئے رہے. اللہ ہر 6 مہینے بعد فرشتے کو بھیجتا، جاؤ اصحاب کہف کی کروٹ بدلاؤ. بچے کو بٹھا دے ذرا، بیٹھا بیٹھ، بچے کو اس کی کروٹ. فرشتہ آتا اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا. قبلہ جب پہلی دفعہ آیا نا کروٹیں بدل گئے، فرشتے واپس گئے. اللہ نے پوچھا بدل آئے ہو؟ ذرا اگلا جملہ جا کے سنیے گا، بدل آئے؟ فرشتوں نے کہا جی مولا انہیں حکم دیا تھا، ہم غار میں گئے اور جتنے اصحاب کہف غار میں تھے سب کی بدل آئے. جتنے غار میں تھے، پھر توجہ چاہوں گا، جتنے غار میں تھے، میں توجہ نہ ہوئی تو اگلا جملہ میں ضائع نہیں کروں گا. جتنے غار میں تھے، جتنے غار میں تھے سب کی بدل آئے. آواز قدرت آئی تو جو غار کے منہ پہ بیٹھا ہے، وہ جو غار کے، فرشتوں نے کہا مولا وہ تو کتا ہے، وہ تو بولو وہ تو
وہ تو قرآن پڑھ رہا ہوں، فرشتوں نے کہا وہ تو کتا ہے، آواز قدرت آئی خبردار وہ کتا نہیں، کلب وہ ان کا کتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کلب وہ ان کا کتا ہے۔ وہ ایک کتا ہونا اور ہے، ان کا کتا ہونا کتا ہونا اور ہے، وہ کتا نہیں کلب وہ ان کا کتا ہے۔ کیوں؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے۔ کوشش کرو کسی کے ہو جاؤ، کسی کے بولیے، کسی کے کوشش کرو کسی کے ہو جاؤ، لاوارث نہ جاؤ۔ یہ آستانے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقیر کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ نقیب محفل آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، فقیر کسے کہتی ہے؟ فقیر کسے کہتی ہے؟ قبلہ فقیر کسے کہتی ہے اور فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقیر کی تعریف کرنے لگوں، پسند آئے مسکرا پڑے تو یہی داد ہو جائے گی۔ فقیر کسے کہتی ہے؟ قبلہ فقیر خالق کی بات مخلوق سے کرتا ہے، مخلوق کی بات خالق سے کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، فقیر کسے کہتے ہیں؟ جو خالق کی بات مخلوق سے، اور مخلوق کی بات نگاہ ولی میں۔ ایسے تو نہیں عبد القادر نے کروٹ بدل سے کہ شام کے کتب سے کہا تھا کتب چاہیے جی، فرمایا صف میں ہے لے جاؤ۔ صف میں ہے قبلہ، میں بڑی اس پہ سوچا کہ صف میں آنے سے قطبیت کیسے مل گئی؟ صف میں پھر سمجھ آئی وہ عام صف نہیں تھی، وہ عبد القادر کی صف میں آ گیا تھا۔ اس صف نے ایسی صفائی کی، ایسا رنگ چڑھایا، اس صف نے چور کو کتب بنا دیا۔ پھر کوشش کرو نا ولیوں کی صف میں آ جاؤ۔ وہ صفائی ہوتی تب ہے جب بندہ ولیوں کی صف میں آ جاتا ہے۔ اور اگلا جملہ دعا لوگا لفظ پہ، چور صف میں آیا، ایسی صفائی کی لمحے میں اسے صوفی بنا دیا ہے۔ میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتے صوفی صفات سے نکلے اور پھر فرماتے صف سے نکلے، اور یہ وہی صف ہے جس صف میں چور چھپ کے کتب بن گیا تھا۔ ما یشاءون عند ربہم، انہیں کچھ کرنے کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا، اگر لو لگی ہو نا جی۔ حضور خواجہ صاحب موجود تھے، خواجہ معین الدین چشتی، ایک بڑی آ گئی، اس نے کہا ایک ہی پتر تھا، حاکم وقت نے ناجائز پھانسی پہ لٹکا دیا اور تو معین بے قصاں ہے، کچھ کر۔ خواجہ صاحب نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا دیے، بولے کچھ نہیں، صرف ہاتھ اٹھائے، چہرے پہ پھیر کے کہا جا بیٹے کو اتار لیا۔ بیٹے کو قبلہ بڑھیا دوڑی گئی، بیٹا زندہ سولی پہ لٹکا ہے، اتارا، اب بیٹے کو لے کے آئی خواجہ صاحب کی بات، حضور مہربانی، مرید قدموں میں پڑے، حضور ایک ہی، یہ کیا؟
کہ بلا تاریخی جملہ کا حضرت خواجہ صاحب نے جب مرید قدموں میں پڑے لا حضور یہ کیا؟ مسکرا کے فرمائے یار اس سے اتلی تو بنا کے رکھو بندہ ہاتھ اٹھائے تو وہ ٹالے نہ. ہائے 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 اتلی تو بنا کے رکھو نا یار, اتنی تو بنا کے رکھو. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ان اولیاء کا تھا. اور میرے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قبلہ, ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں اس مرد کلندر کا جس نے ہمارا عقیدہ بچا لیا. ورنہ آج سوشل میڈیا پہ جو بکواسات ہو رہی ہے ولیوں کے بارے, نہ داتا صاحب محفوظ نہ غوث اعظم. آپ نے 4 گھنٹے کا انٹرویو دیا, تقریر کی ہے غازی صاحب کے ساتھ, جس میں آپ نے کرامت کے اس بات پہ بات کی کہ کرامت اولیاء حق ہے, اولیاء کی عظمت حق ہے. اور اولیاء, اب ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے کرامت اولیاء, آواز آئے کرامت اولیاء, عظمت اولیاء اور ولیوں کے سارے آستانے بھی. اس پہ ڈاکٹر طاہر القادری نے تحریر بھی کی, تقریر بھی کی, جوانوں کے عقیدے بچا لیے. اور آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں یار, آپ کے تو پیر بھی منہاج القرآن کے ہیں. منہاج القرآن کی. اور یاد رکھیں منہاج القرآن میں کام ہی عاشقوں کا ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا, یہ تحریک ہی عاشقوں کی ہے, یہ حضور کی اہل بیت کے عشق کی تحریک ہے, یہ احترام صحابہ اور محبت اولیاء کی تحریک. آپ کے تو پیر ہی منہاج القرآن سے محبت کرتے. آئیں آپ بھی ڈاکٹر طاہر القادری کو سنے, پڑھے, اگر چاہتی ہے نا نسلوں کا عقیدہ بچے, پھر طاہر القادری سے تعلق بنا کے رکھے. طاہر اللہ کریم آستانہ عالیہ بگ محل شریف کی یہ رونقیں اور یہ بہار صدا قائم رکھے, اور یہ صاحبزادگان ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ ہمیشہ سلامت رہے. اس خانوادے کی خیر ہو اور قیامت تک لوگ آتے رہے اور اویسی فیض یہاں سے پاتے رہے. یار زندہ صحبت باقی, وما علیہ الا